رسول کریم دوستوں بھائیو عزیزوں، کارگزاری چل رہی ہے ہماری امریکہ کینیڈا کی۔ تو ہم لوگ ایک مسجد میں تھے، اس مسجد میں ہمیں ایک محمد یوسف نام کا لڑکا ملا جو کنورٹڈ مسلم تھا، نیو مسلم۔ اور یہ محمد عیسیٰ جو ہمارے ساتھ چلے میں چلے تھے، نیو مسلم منیا پولس سینٹ پال کے، اسی کے علاقے کا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یورپ میں، امریکہ کینیڈا میں فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ فیملی سسٹم کیسے ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ایسا چلا ہوا ہے کہ شادی کے بغیر لڑکے اور لڑکا آپس میں رہتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، پھر اسی سے ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو ہے نا، پیدا ہونے والی اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ کون ہے۔ ہاں، ماں کو جانتے ہیں میری فلاں ماں ہے، لیکن میرا باپ کون ہے اس کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے۔ تو محمد یوسف سے ایک دن ہم نے پوچھ لیا کہ بھائی یوسف، آپ بتاؤ کہ آپ کا باپ کون ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ کون ہے، میرے باپ کا نام کیا، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ میری ماں یہ ہے، اور آج کل میری ماں کا بوائے فرینڈ یہ ہے۔ میری ماں آج کل اس مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، اس بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن میرا باپ کون ہے اس کا میں نہیں بتا سکتا۔ اب بتاؤ، تو وہاں کے کسی بچے کو شاذ و نادر ہی پتا ہو کہ میرا باپ کون ہے، الا ماشاء اللہ کوئی فیملی آخر تک چلے تو چلتی ہوگی، ادروائز وہاں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے گھر کرائے پر جو ہے لے کر بدلتے ہیں، کچھ عرصے بعد دوسرا گھر لے لیا، پھر تیسرا گھر لے لیا، اسی طریقے سے لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ میں بدلتی ہیں اور لڑکے اپنی گرل فرینڈ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو کوئی بھی رنجیدگی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم نے کیا کر لیا۔ تو اسی طریقے سے یوسف نے کہا کہ میرے باپ کون ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میری ماں کا بوائے فرینڈ یہ ہے، آج کل میری ماں فلاں مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کا مجھے پتہ ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اسی طریقے سے جو عیسیٰ ہمارے ساتھ چلے میں چل رہا تھا، ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ بہت افسوس کے ساتھ، دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور ہم اس کو بلانے کے لیے گئے کہ بھائی محمد عیسیٰ آئیے، کھانے کے لیے دسترخوان لگ چکا ہے۔ تو بالکل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور گردن کے ساتھ ہاتھ سے ٹیک لگا کے گردن بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے بہت گہری سوچ میں اور افسوس میں ہو، آنسو بھی نکل۔ ارے ہم نے کہا عیسیٰ کیا بات ہے، واٹ ہیپن، وائی آر یو کرائنگ، اینی تھنگ، کین وی ہیلپ یو؟ کیا ہو گیا آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہیں، ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، بتاؤ ہمیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ امیر صاحب میں کیا بتاؤں، میں نے ابھی اپنے ماں کو فون کیا، جو کہ اولڈ سٹیزن ہاؤسز میں ہیں، جو گورنمنٹ نے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں پر بوڑھے ماں باپ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، ان کو جو ہے اولاد وہاں لے کر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں پر جو ہے گورنمنٹ کا سب خرچہ ہوتا ہے، اس میں کھیلیں کودیں عیاشی کریں اور جس کے ساتھ بھی تعلقات قائم کریں، وہ ان کا اپنا ایشو ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی ہے وہاں پر۔ وہ کہنے لگے امیر صاحب میں نے اپنی ماں کو بھی فون کیا، تو میری ماں نے فون اٹینڈ کیا اور کہا کہ میں ڈانس کر رہی ہوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، تو میں بعد میں فون کروں گی، چھوڑ دو، بند کر دو ابھی، کہ میں ابھی بزی ہوں، میں ڈانس کر رہی ہوں اپنے بوائے۔ کہہ رہے امیر صاحب میں کیا بنے گا میری ماں کا، کہ میری ماں جو ہے اگر ایمان میں نہیں آئی تو سیدھا جہنم میں جائے گی، کیونکہ ان پر ایمان کی حقیقت کھل چکی تھی۔ جو لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے وہ حضرت تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے پھر ترستے ہیں کہ کیسے ان کو بھی ہدایت مل جائے۔ تو محمد عیسیٰ بڑے افسردہ حالت میں سوچ میں بیٹھا تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی عیسیٰ، افسوس تو ہے واقعی، لیکن دعا کریں، جیسے اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تمہاری ماں کو بھی ہدایت دیں گے، اور آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، آپ جو ہے ان کے لیے دعا کریں۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے حضور علیہ السلام پر، تو ان کی ماں نے، یعنی اتنے مہنگے کپڑے پہنا کرتا تھا وہ، اتنے مالدار گھرانے کا تھا کہ جو سب سے
مہنگی عطر آتی تھی وہ استعمال کرتا تھا پہلے. سب سے مہنگا کپڑا جو مارکیٹ میں آتا وہ مصعب بن عمیر پہنا کرتا تھا. اور جب ایمان لے آیا تو باپ نے اتنا مارا گھر سے نکال دیا. مصعب بن عمیر کو پہلے تو ورگلاتے رہے کہ ایمان چھوڑ دو, محمد عربی سے ملنا چھوڑ دو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ماں نے پھر جو ہے نا اپنی چادر دے دی جس سے جسم ڈھانپ کے وہ نکلے ہیں, باقی سارے کپڑے بھی اس کے جسم سے اتار گئے. تو آپ علیہ السلام کے سامنے سے ایک دفعہ گزرے ہیں تو کتنے کپڑے کے پیون اور کہیں کہیں پر چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے کپڑے میں جو جبہ پہنا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام اس کی یہ حالت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل ہے کہ یہ وہ شخص ہے, اتنی مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والا آدمی, اللہ کے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ آج دیکھو کپڑے کے پیون کی بجائے چمڑے کے پیون بھی اس کے جبے سے لگے ہوئے ہیں اور کیسے مسکنت میں زندگی گزار رہا ہے. اس نے اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی دی, دیکھو تو صحیح عمیر کو کتنی بڑی قربانی دی. تو اسی طریقے سے میرے دوستوں بھائی وہ حضرات بھی روتے تھے. محمد عیسیٰ بھی رونے لگا اپنی ماں کے لیے کہ میری ماں کو ہدایت نہ ملی تو سیدھا جہنم میں جائے. تو ایسے ان کا درد اکثر وہ اپنے ماں کی, بہنوں کی, بھائیوں کی باتیں کر کے رویا کرتا تھا. میرے دوستو ایسے ایک مسجد میں گئے, وہاں کا یعنی نیو مسلم کا محلہ تھا وہ بھی, تو وہاں پر ایک کا نام تھا ذاکر. میں نے اس سے پوچھا واٹ از یور نیم برادر؟ تو اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور تسبیح سے ایسے گرنے لگا, کہنے لگا مائی نیم از ذاکر. پہلے تو کہنا مائی نیم از ذاکر, ذاکر ہے ذکر کرنے والا, اور ہنس رہا ہے. او یور نیم از ذاکر, یس یس الحمدللہ مائی نیم از ویری نائس ذاکر. اتنا خوش. تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کی طرف, اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دے. تو میرے دوستوں عزیزوں, جب ہم واپسی ہو رہی تھی ہماری, تو وہاں سے ایک جماعت اور بھی آئی تھی میواتیوں کی. تو کسی نے, ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی, ہندوستان سے تھے وہ حضرات, سر میں پگڑی باندھی ہوئی اور وہ ایسے کپڑے ڈھیلے ڈھالے. ارے کسی نے کہا ان کو اردو بھی نہیں آتی, یہ 7 مہینے لگا کر جا رہے ہیں, 1 سال جتنے وقت لگا کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کیا تبلیغ کی ہوگی, ان کو تو انگلش بولنا بھی نہیں آتی. تو رہبر نے پوچھا کہ بھائی تم کتنے سال سے ہو گیا؟ مجھے 30 سال ہو گئے یہاں امریکہ میں. آپ کو 30 سال ہو گئے ہیں تو آج تک آپ نے کسی پر محنت کی؟ ایک ہی آدمی آپ کی دعوت سے اللہ سے جڑا؟ ایک بھی آدمی اللہ والا بنا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے یہ سیدھے سادھے لوگ جو پگڑیاں پہن کر چل رہے ہیں اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر چل رہے ہیں, ان کے چہروں پر نہیں دیکھتے کیسی کشش ہے؟ ان کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھتے کیسی اٹریکشن ہے اور کیسے جاذب نظر ہیں یہ حضرات؟ ارے ان کے دل کی فکر سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں. جیسے کہ بھٹی کے پاس سے آدمی گزرے, آگ اس کے اندر ہے, گرمائش بھٹی کے اندر ہے, لیکن باہر گزرنے والے کو بھی گرمائش محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایمان والا اور ایک داعی جب گزرتا ہے تو اسے گزرنے سے آس پاس گزرنے والے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں اور ان کے دل کو بدل دیتے. تو رہبر نے فرمایا کہ آپ نے 30 سال سے ایک آدمی کو بھی ہدایت پر نہیں ڈالا, ان کی محنت سے 30 آدمی اللہ سے جڑ چکے ہیں, ہدایت مل چکی ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ان کو اردو بھی نہیں آتی, ان کو اردو بھی نہیں آتی, کیسے تبلیغ کی ہوگی؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ نکلنے سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں. ہمارے بھی اس سفر میں 25 سے قریب لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑا, اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے. جن کی نسلوں میں کہیں پر بھی اسلام نہیں تھا, ان کی نسلوں میں 25 افراد کی نسلوں میں ایمان چلا گیا. اب ان کے ذریعے سے ایک آدمی ایک نہیں ہوتا, ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جو ہے جلا دیتی ہے, اور جو ہے جلانے کے لیے کافی ہے. ایک آم کی گٹھلی سے ہزاروں آم کے باغ لگ سکتے ہیں, یہ کہا جائے تو عجیب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک ایمان والا ایک نہیں ہے, اس کی نسلوں میں لاکھوں اور اربوں لوگ چھپے ہوئے. تو میرے دوستو ایک کو ایک نہ سمجھیں. تو تھوڑی سی نکلنے کی محنت سے آج ان کی نسلیں جو وہاں پر اتنی پیدا ہو رہی ہیں, نسلوں سے نسلیں, چراغ سے چراغ جل رہا ہے, تو آج یہ سب اس دعوت کی محنت کی برکت سے ہے. اس لیے ہم بھی ارادہ کریں, عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی موقع نکال کر نکلیں گے اور نکلنے والوں کی معاونت کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, سبب بنیں. خود نہیں جا سکتے ایسے لوگوں کو تیار کریں جن کے قواعد پورے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کریں اور اپنے محلے کا مقامی کام کریں
2 گشت ہے، تعلیم میں، مہینے کے 3 5 اعمال جو ہے یہ کرنے والے بن جائیں تو پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر جو دعوت کا کام ہو رہا ہے اس سب میں ہمارا آپ کا حصہ ہو جائے گا.